حضرت علامہ مفتی محمد نادر خان صاحب قبلہ، استاد الحفاظ والقراء، ماہر تجوید و قرآن، ساحر اللسان حضرت علامہ حافظ و قاری لعید احمد صاحب قبلہ، پیکر علم و عمل، ماہر درس و تدریس حضرت علامہ مولانا راشد صاحب قبلہ، نقیب اجلاس منبع اخلاص جناب محترم حافظ و قاری اکرم رضا سبحانی صاحب، بانی اجلاس پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا فرمان حسین صاحب، حضرت حافظ و قاری مولانا دانش حسین صاحب قبلہ و دیگر علماء، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ میں نے آپ حضرات کو سلام کیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس محفل کی برکت سے دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ مولا تعالی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے اس ذکر پاک کی برکت سے ہمارے ماں باپ کی تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب اٹھنے اور بیٹھنے کا سلسلہ بالکل منقطع کر دیجیے۔ جتنی دیر بھی سنیں محبت، ادب اور احترام کے ساتھ سنیں، دل کے دریچوں کو کھولیں، اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر جلوہ گر کریں، کیونکہ عشق مصطفیٰ ہی ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو بندے مومن کو دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانتیں عطا کیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ ماشاء صاحب گڑبڑی بالکل مت کیجیے، بڑھیا کر کے اس کو ایک جگہ سیٹ کر دیجیے تاکہ ایسی ہاتھ اٹھا کر محبت سے بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك، أفضل ما خلق الله نوري أنا من نور الله وكل الخلائق من نوري، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، آمین کہیں اللہ، یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن،
یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل بابا امداد کن، لی خمسة بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، شان مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتى الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم کو مختار نائب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذران پیش کیجیے، آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پوری ایمانداری کے ساتھ، جس کو اللہ عز و جل نے جتنا ذوق اپنے نبی کی محبت کا عطا فرمایا ہے، جتنی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے، اسی محبت کے ساتھ اپنے نبی پر درود پاک پڑھیے اور ذہن و دماغ میں اس بات کو رکھیے کہ کل جب میدان محشر میں کوئی کام نہ آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں نبی پر درود و سلام پڑھنا کام آ جائے گا۔ جب میدان محشر کی گرمی ہوگی، خطرناک منظر ہوگا، کوئی آسمان کا یا ہمارے سر پر کسی طرح کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش پاک کے سوا، تو آقا کا اپنے پیارے نبی کا وہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش اعظم کے، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا رب میرے اس امتی کو عرش اعظم کا سایہ میدان محشر میں عطا فرمائے گا، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوگا۔ اس ایمان، محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ آپ درود و سلام کا نذرانے پیش کیا کریں اور ان کا منظر اپنی نظروں کے سامنے رکھا کریں کہ جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوگی تو مولانا جمیل قادری کہتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ قسم خدا کی جب تک یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کے لمحات باقی ہیں، یہ زندگی باقی ہے، آقا پر درود و سلام پڑھنے کے عادی بن جاؤ، نبی پر درود و سلام پڑھنے کے عادی تم بن جاؤ۔ جب انتقال ہو جائے گا تمہارے عزیز و اقارب تم کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تمہاری قبر کے اندر چیلے اور بڑے ہوں گے، وحشت اور تاریکی ہوگی، گھبراہٹ تم کو ہوگی، مگر دنیا میں اگر آقا کا عشق تمہارے دل کے اندر سچا تھا اور نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے، آقا کی جلوہری ہوگی، اپنے نبی کا روح پاک بغیر دیکھے درود و سلام پڑھتے تھے، جب آقا کی آمد قبر کے اندر ہوگی تو پھر دیکھ درود و سلام پڑھنے لگو گے، اور انشاءاللہ نبی آئیں گے قیامت تک کے لیے روشن اور بلند ہو جائے گی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین سید نگلی، زندہ باد۔
ماشاءاللہ قاری قرآن حضرت علامہ حافظ قاری آس محمد صاحب قبلہ محتمین و ناظم اعلیٰ مدرسہ مدینہ العلوم منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیکر علم و عمل، پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا یعقوب حسین صاحب قبلہ وہ بھی منبر پاک پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات ان علماء کے چہروں کا دیدار کیجئے اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیجئے۔ بس یاد رکھو آگے سے پیچھے تک مکمل طریقے سے بیٹھے رہیں، اٹھنے اور بیٹھنے کا ماحول بالکل نہیں بنائیں، جو جہاں بیٹھا ہے خاموشی سے، محبت سے، عقیدت اور احترام کے ساتھ بیٹھا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور جب قبول ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب بھی آقا کی بات آیا کرے دنیا میں کسی سے کوئی کمپرومائز مت کیجیے۔ یاد رکھیں اگر کوئی نبی کی توہین کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کر رہا ہے، یاد رکھیں آپ سیدھا ایک جواب دے دیجیے، او لوگوں سنو تمہیں جو بولنا ہے وہ بولو، اگر نبی کی بات آئے گی تو پھر ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ہستی ہے۔ جب درود و سلام کی بات آیا کرے تو کنجوسی نہ کیا کریں، شروع آگے سے لے کے پیچھے تک پورا مطمئن بیک زبان ہو کر کے اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سنو کیسے نور ہے میرے نبی اور کیسے نوری ہے میرے نبی کے تمام گھر والے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ایک بات اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ نوری بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صرف نبی کو بشر نہیں کہہ سکتے کیونکہ بشر ہم اور آپ ہیں، اگر کوئی انسان صرف بشر کہے گا تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ نبی کو صرف نور نہیں کہا جائے گا، اگر کوئی صرف نور کہتا ہے تو وہ بھی غلطی پر ہے، کیونکہ قرآن شاہد ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تو پھر میرے نبی کی شان ہے کیا؟ تو اے سید نبی کے سنی مسلمانوں یہ عقیدہ اپنا بنا لو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بشر نہیں بلکہ نوری بشر بنا کر کے بھیجا ہے، اور آقا ایسے نوری بشر بن کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے خاندان کو بھی نوری بشر بنا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر ہم بات کرتے ہیں نبی کے پاک علیہ السلام کے شہزادوں کی، حسنین کریمین کی، نبی کی بیٹی لخت جگر نور نظر سجدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کی، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، ان کی شان آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، مگر یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، دو اشعار کہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ تو شعر سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دو شعر کہے ہیں، پورا ایک کلام ہے لیکن یہ دو شعر بڑے قابل ذکر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اللہ عز و جل قسم یاد کرتے ہیں۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، اے امام عشق و محبت آپ خدائے تعالیٰ کی قسم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات ہی کچھ ایسی ہے، یہ جو گل لفظ کا استعمال کیا ہے نا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھول، یہ علماء کرام جانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس پھول سے مراد لیا ہے آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کو۔ جب اس کلام کا مطلب ہم پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے
فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ اندازہ تو لگائیں، ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، اے امام عشق و محبت آپ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو پھر بریلی کی سرزمین سے جواب ملتا ہے، ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے، میں اپنے آقا کے پسینے مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ آج معاذ اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے نبی ہماری طرح، یا وہ کہا کرتے ہیں اپنے نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کیا کرتے ہو۔ معاذ اللہ سجوار، معاذ اللہ، ارے نادان تو کیا، تیری حقیقت کیا؟ تو کبھی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، نبی تو چھوڑ، نبی کے خاندان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے نبی کے پسینے مبارک کی بات کر رہا ہوں، میرے آقا کا پسینے مبارک اتنا زیادہ معطر اور خوشبودار تھا کہ جس دلہن یا دلہا کو مل جایا کرتا تھا، اگر کسی نے اپنے بدن یا کپڑوں پر لگا لیا، قسم خدا کی اس کا گھر مہک جایا کرتا تھا، اس کا بدن مہک جایا کرتا تھا۔ مدینے کی عورتوں کا یہ دستور تھا، جب ان کے گھر پر شادیاں ہوا کرتی تھی تو وہ جب دلہن بنایا کرتے تھے، اس کے اس دلہن کے کپڑوں پر دنیا کا کوئی عطر نہیں لگایا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک کے قطرات لگا دیے جاتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے جس دلہن نے آقا کے پسینے مبارک کا قطرہ لگا لیا، قسم خدا کی نبی کے پسینے کی برکت سے اس دلہن کا بدن مہک گیا، اس کا گھر مہک گیا، اب تو یہ ہے آنے والی نسلیں بھی مہک جایا کرتی تھی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اب آپ اندازہ تو لگاؤ، جب نبی کا پسینے مبارک اتنا مشکبار ہے، خوشبودار ہے کہ دلہن لگا رہی ہے، گھر مہک رہا ہے، نسلیں مہک رہی ہیں، تو پھر تو میرے نبی کے شہزادے ہیں، ان کی خوشبو کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس کمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور زندہ باد، زندہ باد، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین سید نبوی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بات میری آپ حضرات سے بھل ہی نہیں، ملک ہندوستان کے اکثر صوبوں میں آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو مثال آپ کے سامنے موجود ہے، قاری یاس محمد صاحب قبلہ کی شکل میں۔ انہوں نے جو گلشن مدرسے کا تیار کیا ہے نا، اس گلشن کے اندر جو پھول پڑ رہے ہیں، یہ ان پھولوں کی خوشبو صرف سید نگلی میں نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان میں پھیل رہی ہے۔ نہ جانے کتنے فراغت پاتے ہیں ہر سال طلبا، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں۔ اس سید نگلی کے سنی مسلمانوں، تم بڑی قسمت والے ہو کہ اللہ عز و جل نے آپ کی بستی میں ایک ایسا پھول آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھو، یہ مدرسے جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے دین کی بقا ہے، یہ ہمارے تحفظ کا نشان ہے، یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے۔ یہ مدرسے آباد ہیں، اسلام کی شان آباد ہے، مسلمان آباد ہے۔ مدرسوں کو آپ ہمیشہ ان کو اپنی نظروں میں رکھو گے، محبت کی نظروں سے دیکھتے رہو گے تو انشاءاللہ پھولتے اور پھلتے رہو گے۔ اب آئیے میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، عجیب غریب طریقے کے لوگ آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح، ارے نادان نبی تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تیرے بدن پر پسینہ آ جائے تو تو اپنے پسینے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تیری بیوی، تیری بیگم، جس کو تو ہمیشہ اپنی زلف اپنی جو ہے نظروں میں اٹھائے رکھتا ہے، جس کو اپنے دل کے اندر تو ہمیشہ بسائے رہتا ہے، جب وہ تیرے پسینے کی بدبو کو سونگتی ہے تو وہ بھی تجھ سے نفرت کرنے لگتی ہے، کہتی ہے کتنے دن سے آپ نہیں نہائے ہیں۔ تو کہتا ہے نبی میری طرح، نبی تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ ہم آقا سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کسی اپنے امتی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ تو وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیے، جب میرے آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا ہے، لگاتار روزے رکھنے لگے، نہ سحری کی ہے نہ افطار کی ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، نبی کے صحابہ نے دیکھا کہ آقا روزے رکھ رہے ہیں لگاتار بغیر سحری اور افطار کے۔ نبی کے صحابہ کو
نبی کی ادا پسند آ گئی، نبی کے صحابہ بھی روزے رکھنے لگے۔ یہ عقیدے کی بات میں پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیں اپنا عقیدہ صاف کرنا ہوگا۔ محفل میلاد کے سجانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، جو بد فہمیاں غلط فہمیاں ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیے، ایک دن برداشت کر لیا، 2 دن برداشت کر لیا، تیسرا دن آیا ہے اب ان سے چلا نہیں جاتا۔ اللہ اللہ جو ہے کمزوری کا یہ عالم ہے، نماز پڑھنے کے لیے بڑی مشکل سے مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے منظر کو دیکھ لیا، آقا جانتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے نا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ سروار معاذ اللہ، اگر کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے تو سمجھو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کہتا ہے نا کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کانوں کے دریچے کھول لے، اگر روئی لگی ہوئی ہے کانوں کے اندر تو روئی کو نکال دے، اپنے کان صاف کرنے کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھے اور غور و فکر کرے اور اس کو سمجھے، پھر اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو بیدار کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ عز و جل نے اپنے نبی پر یہ کرم عطا فرمایا ہے کہ جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا وہ تمام علوم و فنون اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ زید نبی کے اس پروگرام میں نبی کا کون غلام، کون سا غلام کتنی محبت سے بیٹھا ہے، ایک آقا اس کو بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ نبی کی شان ہے۔ جو یہ کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں، وہ غلطی کر رہا ہے۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے، میرے آقا کو پتا ہے میرا کون سا امتی دنیا کے کس کونے سے مجھے پکار رہا ہے۔ آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور اپنے امتیوں کی پکار کا جواب بھی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف جمع عیسیٰ ید پیدا داری، آنچے ہورا دارند تو ہما، آنچے ہما دارند تو تنہا داری۔ جمع عیسیٰ ید پیدا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ تمام خوبیاں جو سب نبی رکھتے تھے، وہ تمام کی تمام خوبیاں اے نبی تیرے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ذرا محبت سے بولو اور محبت سے بولو نبی ہماری طرح معاذ اللہ رب العالمین۔ آقا سمجھ گئے، میرے نبی کو پتا ہے، سب جانتے ہیں میرے نبی۔ نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ بات کیا ہے یہ بتاؤ۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم غلام ہیں، آپ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نہ وہی ہمارے دل کے اندر تمنائیں بیدار ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی یہی کام کریں۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی کہ ہم بھی لگاتار روزہ رکھیں، مگر اے میرے آقا جب ہم نے لگاتار روزہ رکھنا شروع کیا، سحری نہیں کی، ہم نے افطار نہیں کیا، لگاتار روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا ہمارا یہ حال ہو گیا، اب ہم سے چلا نہیں جاتا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، نہیں فنا طرح ہم لوگ ہو چکے ہیں۔ جب میرے آقا نے اتنا سنا تو ایک تاریخ صاف جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا، ہم اور آپ جو بولتے ہیں وہ بات ہوتی ہے، مگر آمنہ کا لال بولتا ہے تو حدیث پاک ہوتی ہے۔ میرے نبی کی وہ زبان کھلی تھی جس زبان کے بارے میں تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت بیان کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کو نافل حکومت کے لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی نبوت والی زبان کھلتی ہے، میرے آقا ارشاد ایکم مثلی انی ابی تو یطعمنی ربی ویسقینی۔ اے میرے صحابہ تم مجھے دیکھ کر کے کوئی کام اپنی مرضی سے شروع نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے فرمائے ہیں جس کام کا میں تم کو حکم دوں وہ کام کیا کرو۔ میں نے ابھی تم کو سال رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، میں کر رہا ہوں، یہ میرا خود کا ذاتی عمل ہے۔ اب تم یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے میری طرح؟ آج کا جو انسان کہتا ہے نبی ہماری طرح، یا معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، کہتا ہے نبی ہماری طرح، تو سن لے جس کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہی آمینہ کا
مثلی، اور عام انسانوں سے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، پوچھے قاری محمد صاحب قبلہ سے، کیا عام امتی اور صحابی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جواب دیں گے نہیں نہیں، صحابی اور عام امتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب عام امتی اور صحابی برابر نہیں ہو سکتا تو پھر عام امتی اور نبی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ تم میں سے کوئی نہیں ہے میری طرح۔ میں بیان کرنے کا مقصد نبی کا یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میری شان تو یہ ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی کہے نا کہ نبی میری طرح، تو کہہ دینا یہ نبی کی طرف جب آ جائے تو پھر کہو کہ بھائی جان ذرا مغرب کی اذان ہونے لگی، ایسا کرو ہماری عصر کی نماز رہ گئی تھی، ذرا اس سورج کو دوبارہ اگا دو۔